ایم فل اسلامی اسکالر الشیخ ابو معوض محمد اقرار حفظہ اللہ تعالی۔ آج ہم نے آیت نمبر 126 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی سیرت، ان کی قربانیاں اور اسی طرح سے ان کی ذمہ داریاں، اس کے متعلق یہ رکوع شروع ہوا ہے۔ پیچھے ہم نے ان کی قربانیوں کے متعلق پڑھا، ماں بیٹے کو وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ کر آنا، ظالم بادشاہ کا مقابلہ، جلا وطنی، باپ کا گھر سے نکال دینا، اسی طرح سے صعوبتیں، پریشانیاں، یہ سب کچھ انہوں نے برداشت کر کے اللہ کے احکامات کو پورا کیا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں امام مقرر کر دیا، لیڈر بنا دیا۔ پھر اللہ کے گھر کی تعمیر، اس ڈیوٹی کو پورا کیا۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور ڈیوٹی لگا دی کہ میرے اس گھر کی صفائی ستھرائی، اس کے لیے کوشش کاوش، اس میں آنے والوں کے لیے ہر قسم کی سہولت کا بندوبست، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ایک ایسی ذمہ داری تھی جو اللہ کی طرف سے لگائی گئی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو کما حق کو پورا فرمایا۔ اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ کسی کے حصے میں وہ ڈیوٹی آ جائے جو اللہ کو پسند ہے، جہاں پر ٹھہرنا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے، جہاں پر ایک تنکا بھی اٹھا کر باہر پھینکنا وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے، وہ ڈیوٹی کسی کے حصے میں آ جائے۔ تو یاد رکھیے، یہ صفائی ستھرائی صرف جگہ کی نہیں، یا صرف انسان کی ذاتی نہیں، بلکہ صفائی ستھرائی، طہارت و پاکیزگی، اس کی 5 قسمیں ہیں۔ 5 چیزوں کی صفائی انسان کے لیے ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر محترم بھائیو، طہارت فکر ہے۔ طہارت فکر، سوچوں کا پاک ہونا۔ کفار کو اللہ رب العالمین نے اسی لیے نجس، پلید قرار دیا ہے کہ ان کی سوچیں پاک نہیں، شرک کی غلاظت کے اندر لتڑے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے انہیں نجس قرار دیا، پلید قرار دیا، انما المشرکون نجس۔ تو پہلی چیز کیا ہوئی؟ طہارت فکر۔ دوسرے نمبر پر جو طہارت کی قسم ہے وہ ہے طہارت اخلاق۔ طہارت اخلاق یعنی عادات کا اچھا ہونا۔ بعض لوگوں کا عقیدہ بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن بندہ بات کر لے تو بندہ آتا ہے بھائی انہوں بلانا نہیں سی چاہیے، یعنی ٹھنڈ پا ہٹ دینا ماشاء اللہ ہے جی۔ تو اس اعتبار سے طہارت اخلاق بڑی ضروری ہے، عادتوں کا اچھا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے طہارت جسم۔ طہارت جسم، طہارت جسم میں محترم بھائیو، بغلوں کی صفائی ہے، زیر ناف صفائی ہے، ناخنوں کا کاٹنا ہے، مونچھوں کا ترشوانا ہے، بالوں کی سیٹنگ ہے، یہ ساری چیزیں، اس کے اندر مسواک ہے، یہ ساری چیزیں صفائی کے اندر ہے، طہارت جسم کے اندر ہے۔ اور پھر اس میں وضو ہے، غسل ہے، ان کے صحیح مسنون انداز میں یہ سارے اعمال کرنا، وضو بھی اور غسل بھی، اور خصوصی طور پر غسل کا معاملہ محترم بھائیو، اس کو مسنون انداز میں جب تک نہ کیا جائے، 7 سمندروں میں بھی بندہ نہا کر آ جائے نا تو بندہ پاک نہیں ہوتا۔ 7 سمندروں میں نہا کر آ جائے، اگر مسنون طریقے سے وہ غسل نہیں کرتا تو بندہ پاک نہیں ہوتا۔ طہارت جسم، یہ تیسرے نمبر پر۔ اور چوتھے نمبر پر ہے طہارت لباس۔
طہارت لباس۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھ، لباس پاک صاف رکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی اس بات کا اہتمام کرتے، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے کپڑوں کو صاف رکھو۔ تو کپڑے اگرچہ نئے نہ ہوں لیکن پرانے ہی ہوں، صاف ستھرے ہونے چاہیے، پسینے کی اسمیل اور اسی طرح سے گرد و غبار یعنی ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے، صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ جمعہ کے دن محترم بھائیوں غسل کرنا، خوشبو کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ طہارت لباس کے اندر ہے۔ اور 5ویں نمبر پر طہارت اور صفائی کی قسم ہے طہارت مکان۔ طہارت مکان، یہ 5 قسم۔ مکان سے مراد جس جگہ پر بندہ رہتا ہے، یعنی ویسے بندہ بڑا سوٹڈ بوٹڈ رہتا ہے، لیکن جس کمرے میں وہ رہتا ہے ہاں جی، اس کمرے کا واش روم دیکھ لیں، اس کمرے کو دیکھ لیں، ٹرک پیا ہوتا ہے، تو بھائی جس جگہ پر تو رہ رہا ہے کم از کم وہ جگہ صاف ہونی چاہیے، وہ کمرہ صاف ہونا چاہیے، وہ گھر صاف ہونا چاہیے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا تو گھروں کے واش روم دیکھ لیں یا اسی طرح سے محترم بھائیو کچن دیکھ لیں، آپ بیٹھنے اٹھنے کی جگہ، بلکہ کہہ لیں کہ کئی گھروں میں جانے کا جب اتفاق ہوتا ہے نا، تو بیٹھک وغیرہ جہاں پر مہمانوں کو بٹھانا ہوتا ہے تو وہ چونکہ زیادہ استعمال نہیں ہوتی جگہ، تو وہ مٹی سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے جی۔ بندہ جا کے بیٹھک کھولتا ہے، مہمان آیا اچانک تو بیٹھک کھولیے نا، تو بندہ آدھا پہ اتنے ہی واپس کر چھڑا، کیونکہ اندر کی حالت ہی خراب ہے، اندر کی حالت ہی خراب ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ روزانہ کی بنیاد پر ان کی صفائی، طہارت مکان کی صفائی یہ بڑی ضروری ہے۔ تو یہ چند باتیں طہارت اور پاکیزگی کے حوالے سے تھی، صفائی ستھرائی کے حوالے سے تھی، اور خصوصی طور پر اللہ کا جو گھر ہے محترم بھائی، اس کی ایک ایک چیز اس کو مینٹین رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اس کے شیشے ہیں، اس کی صفحے ہیں، قالین ہے، پنکھے ہیں، ایک ایک چیز کو جیسے بندہ اپنے آپ کو سیٹ رکھتا ہے، اپنے گھر کو سیٹ رکھتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی سیٹنگ رکھے، اس کو مینٹین رکھے۔ اور جو لوگ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، یقین جانیے اللہ ان کے گھروں کو آباد کرتا ہے، اللہ ان کے گھروں کو آباد کرتا ہے۔ جو اللہ کے گھر کو روشن کرتے ہیں، جو اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کی دیکھ بھال اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ تو بڑا اعزاز ہے محترم بھائیوں۔ تو آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیسے ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے یہ ڈیوٹی دی، کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ اب چونکہ یہ ساری باتیں اس آیت مبارکہ سے ریلیٹڈ تھی جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے، تو اب ترجمہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام، ربی جعل، ربی اے میرے رب، اجعل بنا دے ہذا، اس گھر کو، بلدن، اس شہر کو، بلدن شہر کو، آمینہ امن والا، اس شہر کو، اس جگہ کو امن والا شہر بنا، ورزق، اور رزق عطا فرما، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں میں سے، من جو آمنا ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن کفر، اور جس نے بھی کفر کیا، فأمتعه، بس فائدہ میں دوں گا اسے، قلیلا تھوڑا سا، ثم پھر، اضطرہ، اسے گھسیٹوں گا، اسے بے بس کر دوں گا، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، آگ کے عذاب کی طرف۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے محدود دعا مانگی تھی کہ جو بھی تجھ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، اس کو فائدہ عطا فرما، اس کو رزق بھی دے اور اس کو امن بھی عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو کے ساتھ ساتھ جو نہ ماننے والے تھے ان کو بھی جو ہے فائدہ دینے کا وعدہ کر لیا کہ جو نہیں مانتا نہ مانے، آئے گا تو میرے پاس ہی، میں پوچھ لوں گا اسے، میں اس کو گھسیٹوں گا، اس کو مجبور کر دوں گا، بے بس کر دوں گا آگ کے عذاب کی طرف۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بئس برا ہے،
المصیر لوٹنے کی جگہ۔ ترجمہ دوبارہ دیکھیں گے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی جعل، ربی اے میرے رب، اجعل بنا، ہذا بلدن، اس شہر کو، آمنا، امن، اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، امن والا گھر بنا دے، کیونکہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کی گنجائیت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ شہر بھی آباد ہو جائے، لوگ بھی ہوں، لیکن جو شہروں کے اندر خرابیاں ہیں وہ اس میں نہیں ہونی چاہیے، وہ اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی دعا دیکھیے ان کی کس قدر جو ہے احسن انداز سے ہے کہ یا اللہ اس جو ہے جگہ کو امن والا شہر بنا دے۔ اب تو بندہ ہی نہ ملتا ہے یہاں پر، تو شہر بھی بنا دے، لیکن کیا بنا دے؟ پھلوں میں سے۔ من آمنا، جو ایمان لائے، منہم، ان میں سے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ان میں سے جو بھی آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو رزق عطا فرمائے۔ قال، کہا اللہ نے، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، انکار کیا، فَأُمَتِّعُهُ، پس فائدہ میں دوں گا اسے، قلیلاً، تھوڑا سا، یعنی دنیا میں اس کو بہت فائدہ بھی مل جائے تب بھی وہ کیا ہے؟ تھوڑا ہی ہوگا، قلیلاً، تھوڑا سا، ثم، پھر، اضطرہ، اسے بے بس کر دوں گا، بے بس کروں گا، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، یعنی اسے میں گھسیٹوں گا آگ کے عذاب کی طرف۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے، یہ لوٹنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور مکہ معظمہ کو امن والا شہر بنا دیا۔ اب حرم کی جو حدود ہے، حرم کی جو حدود ہے اس میں کسی کا خون بہانا، کسی کا خون بہانا، اس کے درختوں کو کاٹنا، شکار کو بگانا، شکار کرنا، یہ سب ناجائز ہے۔ اور اسی طرح سے رزق کی فراوانی کا محترم بھائیو یہ حال ہے کہ مکہ میں کھیتی باڑی نہ ہونے کے باوجود، کھیتی باڑی نہ ہونے کے باوجود، اور اس طرح سے باغات نہ ہونے کے باوجود، وہاں پر سارا سال دنیا بھر سے تازہ ترین پھل، اعلیٰ قسم کے پھل وہاں پر موجود ہوتے ہیں، ہر قسم کا غلہ فراوانی سے ملتا ہے، اور یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے بندہ دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان سے یہ کام لیا اور انہوں نے دعا کر دی اپنی اولاد کے لیے۔ اور یاد رکھیے وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کے گھر مسجد کے ساتھ ہیں، جن کے گھر کیا ہے؟ مسجد کے ساتھ ہیں۔ اور یقین جانیں وہ لوگ عظیم ہیں کہ جو یہ دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گھر کی ایک دیوار مسجد کے ساتھ ہو اور دوسری دیوار ہماری جو ہے وہ مدرسے کے ساتھ ملتی ہو۔ یہ عظیم لوگوں کی سوچ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی مسجد کے ساتھ اسی طرح سے والہانہ پن عطا فرمائے۔ بھائیو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے جو دعائیں کی ہیں وہ ان میں سے یہ دوسری دعا ہے۔ پہلی دعا کیا تھی کہ یا اللہ لیڈرشپ جو ہے وہ میری اولاد میں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا تھا کہ جب تک وہ ظلم سے بچے رہیں گے، جب تک وہ ظلم سے بچے رہیں گے میں نوازوں گا، لیکن جب ظلم پر اتریں گے، نافرمانی کریں گے تو پھر میرا وعدہ ان سے نہیں ہے۔ اور پھر محترم بھائیو رزق کی بات کی اللہ رب العالمین نے۔ رزق کی جب بات کی تو اس میں اللہ رب العالمین نے کافر کو بھی، مشرک کو بھی، نافرمان کو بھی کہہ دیا کہ اس کو بھی دے دوں گا میں۔ تو پتہ چلا اللہ نے رزق کا وعدہ سب سے کیا ہے، رزق کا وعدہ کیا سب سے کیا ہے، لیکن بخشش کا وعدہ کسی سے؟ بخشش کا وعدہ صرف اسی سے ہے جس کا ایمان ہے اور عمل صالح۔ سمجھ آگے بات کی؟ رزق کا وعدہ سب سے کیا۔ اچھا، جس چیز کا وعدہ اللہ نے سب سے کیا ہے نا، ہمیں سب سے زیادہ اس کی فکر ہے، اور جس کا وعدہ اللہ نے ہم سے کیا ہی کوئی نہیں، اس کی فکر ہمیں کوئی، اس کی فکر ہمیں ہے ہی کوئی۔ تو بھائیو ہم نے فکر کرنی ہے اپنی بخشش کے لیے، فکر کرنی ہے ہم نے اپنی بخشش کے لیے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو رزق کی جب دعا کی تو انہوں نے تخصص کیا تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خاص کر دیا تھا کہ ایمان والوں کو اور عمل صالح والوں کو
جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ان کو رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھول کر دیا کہ نہیں، رزق کی تقسیم میں وہ اننے والی بات نہیں کرتا، ہاں جی، کہ یا اللہ تو اپنے نہیں دیتا ہے، ہاں جی، نہیں، سب کو دیا۔ فرمایا جو مجھے نہیں نہ مانتا اس کو بھی دوں گا، لیکن اس کو آخرت میں گھسیٹوں گا، آخرت اس کی بیکار ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، تباہ برباد ہو جائے گی۔ تو بھائیو اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم میں کوئی فرق نہیں کیا۔ تو بھائیو یاد رکھیے، معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی کے پاس رزق کی کثرت پر اللہ تعالیٰ کے خوش اور راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس دنیا زیادہ ہے جی، تو اس میں یہ بات نہیں ہے کہ اس پر اللہ راضی ہے جی۔ دنیا میں اللہ کی رضامندی کی علامت یہ ہے کہ اس کا لگاؤ دین کے ساتھ کتنا ہے، اس کا لگاؤ مسجد کے ساتھ کتنا ہے، اس کا دل زیادہ کس جگہ پر لگتا ہے، پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ واقعہ اس کے اوپر اللہ راضی ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں یہ بات واضح کر دی، امن والا شہر بنا دیا اس کو، اور کتنا امن والا، وہاں پر بھائیو سگے باپ کے قاتل کو بھی اگر کوئی شخص پائے تو تب بھی اس سے بدلہ لینے کی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اتنا امن والا گھر، اتنے امن والا گھر اللہ رب العالمین نے اس کو بنا دیا۔ اور اس کی ساری جو حدود ہیں محترم بھائیو، حرم کی حدود، وہاں پر کافر کا، مشرک کا داخلہ، اسی طرح سے وہاں پر جو ہے کسی قسم کا شکار اور دیگر چیزیں جو ہے، کسی قسم کا خون خرابہ، دنگا فساد، یہ سب چیزیں محترم بھائیو اللہ رب العالمین نے ان سے منع فرما دیا۔ باقی رہا یہ کہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے ہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، امن انہی کے لیے ہوگا، نہیں، یہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ تو بھائیو کسی بھی بستی کی یہ خوش قسمتی ہے کہ وہاں پر امن ہو اور اسی طرح سے ان کے لیے رزق کا وافر بندوبست ہو۔ تو اصل چیز یہ ہے، اور جہاں پر امن نہ ہو، اور امن آئے گا کس چیز سے؟ آج ہم پریشان ہیں نا کہ جناب ہمارے اوپر دہشت گردی ہے، اسی طرح سے مسلط کی گئی ہے، دشمن کا خوف ہے، ہر وقت پریشانی ہے، گھر سے کوئی بندہ باہر نکلے تو واپس صحیح سلامت آئے گا کہ نہیں آئے گا، یہ حالات پیچھے تک چلتے رہے۔ تو بھائیو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے قریش سے، فرمایا کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ فلیعبدوا، اے قریش، اللہ تعالیٰ نے تمہیں متولیت عطا فرمائی ہے، تمہیں متولی بنایا ہے، گھر کا، اپنے گھر کا متولی بنایا، خدمت گزار بنایا، لیکن اب کرنا کیا ہے تم نے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ یہ امن تب قائم رہ سکتا ہے جب اس گھر کے رب کی عبادت کی جائے گی۔ بھائیو جب بندہ رب کی عبادت نہیں کرے گا تو صاف ظاہر ہے وہ خود ظلم کر رہا ہے، تو ظالم کی مدد اور ظالم کے لیے امن یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کا جو رب ہے اس کی عبادت کر دو، وہ ذات الذی اطعمہم من جوع، جو بھوک میں کھانا کھلاتا ہے تمہیں، کھانے کی پھر ٹینشن ختم کر دو، ٹینشن ختم، ٹینشن فری ہو جاؤ، اور پھر وآمنہم من خوف، خوف کے اندر تمہیں امن عطا فرماتا ہے۔ تو توحید کے ساتھ یہ چیزیں برقرار رہتی ہیں، اور اگر توحید ختم ہو جائے تو بھائیو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر توحید ختم ہو جائے تو پھر معاملات صحیح چل سکتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ واضح پیٹرن دیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ امن برقرار رہے، رزق کی فراوانی رہے، تو پھر میری توحید کے اندر خلل نہ آنے۔ توحید میں خلل آ گیا تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم سکون سے رہو گے، بلکہ تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ سبق ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین بات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجیے